الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. وظیفہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. وظیفہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 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 نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم. یا عظیم یا عظیم. 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 صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جہانگیر ترین کی نئی سیاسی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب. استغفر اللہ. جہانگیر ترین کی نئی سیاسی
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. الفاتحہ. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ہماری آج کی یہ نشست اللہ کی رحمت سے مدینہ شریف سے آپ کی خدمت میں، جو ہمارا یہ ہر جمعرات کی شب درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے آج یہ مدینہ شریف سے براہ راست آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس پہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک سے یہ عظیم برکت، یہ عظیم سعادت آج حاصل ہو رہی ہے، اور آپ سب بھی اسے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ بات پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ تصوف کا اصل مقصد انسان کی باطنی اصلاح ہے، اور جو شخص اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر برکت کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو جو باطن کی اصلاح کرتے ہیں ان کے لیے خاص الخاص رحمتیں اتارتا ہے، خاص کرم اتارتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا تزکیہ کر لے گا وہی کامیاب ہوگا. تو تزکیہ کرنے کے لیے باطنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ تزکیہ کی تمام منازل، وہ باطنی اصلاح کی تمام منازل ان تمام دروس کے ذریعے جو ہم حضرت سیدنا مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف سے پڑھتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ان مکتوبات شریف کو پڑھ کے تو اپنی باطن کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. پھر یہ بات بھی پڑھنا، سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان کی باطنی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو پھر لازمی طور پہ وہ دوسروں کی اصلاح کا سبب بھی بنتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص روشن ہو گیا ہے تو وہ روشنی صرف اس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ روشنی پھر دوسروں تک بھی جاتی ہے. اور جس شخص کی اللہ باطنی اصلاح کر دیتا ہے یہ لازم ہے کہ وہ ضرور دوسروں تک اپنی روشنی پہنچائے. تو یہ مقصد ہے ہمارا اس درس کا کہ جو بھی اسے سنتا ہے، ہمارے تمام ساتھی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں سنتے ہیں یا جہاں بھی اس کو سنا جاتا ہے، وہ اس کو یاد رکھیں کہ وہ اس کو سن کر یقیناً آگے پھیلانے کے اب اس کے وہ اہل ہیں، اور انہیں ضرور اس کو آگے پھیلانا ہے انشاءاللہ. یہ خوبصورت انداز جو بزرگوں نے اپنی زندگی میں روا رکھا کہ وہ لوگ جب بھی اپنے رب کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتے تھے وہ ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ مولا یہ نیک عمل صرف میں خود ہی نہ کروں بلکہ مجھے دوسروں کو بھی کروانے کی توفیق دے.
تو یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، اور حضور الاسلام کو یہی پسند ہے کہ حضور کی امت میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں اور وہ حضور کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا یہ درس چونکہ بقا کے موضوع کے اوپر چل رہا تھا، اور بقا باللہ کی گفتگو آج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے بقا بالرسول اور بقا بالشیخ کے موضوع پہ سیر حاصل ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ بقا باللہ کا انداز بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوبصورت انداز اور سٹیج ہے جو طریقت میں نے عرض کیا تھا مشکل ترین اور ایک پیچیدہ ترین چیز ہے، جس کو بیان کرنا بھی بڑا پیچیدہ ہے اور اس کو سمجھنا بھی تھوڑا سا پیچیدہ ہی ہے۔ تو یقیناً یہ مدینہ شریف کی ہواؤں کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا دے، اور یہاں کی یہ برکت ہوگی کہ اس عظیم موضوع کو ہم بیان کر سکیں اور آپ اسے سن سکیں۔ اس سے پہلے بقا بالشیخ کو بالتفصیل عرض کیا گیا، بقا بالرسول کو عرض کیا گیا۔ جنہوں نے وہ درس سنے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں بار بار ریوائز کریں، بار بار ان کو سمجھیں، ان کو بار بار پڑھیں۔ جتنا وہ اس کو سمجھتے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ان کو اس کی توفیق بھی اتنی عطا فرمائے گا۔ تو میں یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو بقا باللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آواز کا مسئلہ جی موبائل کی وجہ سے ہی ہو گیا۔ اب کم ہوا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو بقا باللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جب تخلیق فرمایا تو اس میں جتنے اللہ نے عناصر پیدا کیے، ہوا، فضا، دریا، سمندر، پہاڑ، زمینیں، آسمان، ستارے، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے انوار و تجلیات کو جذب تو کر لیتی ہیں، لیکن وہ اسے منعکس نہیں کر سکتی۔ یعنی سمندر اللہ کی بہت بڑی ایک تخلیق ہے، لیکن وہ اللہ کے انوار کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا اور میں بہت بڑا ہوں۔ کوئی پہاڑ آپ دیکھتے ہیں تو پہاڑ اللہ کی بڑائی کا ایک اعلان تو ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کی صفتوں کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کیسا ہے، اللہ کے انداز کیسے ہیں، پہاڑ وہ بتا نہیں سکے گا آپ کو۔ دریا، سمندر آپ دیکھیں گے، ہوائیں آپ دیکھیں گے، آپ زمینیں بہت بڑی اللہ نے تخلیق فرمائی، ستارے دیکھیں گے، تو یہ سارے وجود جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ سارے وجود اللہ کی صفات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا ہے کسی ایک صفت کا اظہار کرے گا، کوئی دو کر لے گا، لیکن کامل صفات کا اظہار ان تمام مخلوقات سے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ نے صرف ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری صفتوں کا اظہار کرتا ہے، اور وہ مخلوق ہے انسان۔ ہم انسان جو ہیں، ہم اللہ کے تمام صفات کا مظہر ہیں۔ ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، ہم سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسی ایسی اعلیٰ قوتیں رکھ دی ہیں جو پوری کی پوری جہان اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لہذا یہ انسان کامل طور پہ اللہ کے تمام ان تمام انوار و تجلیات کو منعکس کر سکتا ہے، ریفلیکٹ کر سکتا ہے۔ کسی اور مخلوق کے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ وہ جو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو بڑی عزت دی، بنی آدم کو بڑی عزت دی۔ وہ عزت یہی ہے کہ یہ ایسا ایک اللہ کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ اور اللہ کا دیا ہوا تاج ہے جو انسان کے سر پہ پہنایا گیا ہے کہ اے بندے، تو ہی صرف ایسا ہے جو میری خوبیوں کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے۔ لہذا اس کائنات میں اللہ کو اگر برکتوں رحمتوں کے ساتھ دیکھنا ہو تو اللہ کے بندوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے مظہر ہوتے ہیں۔
اس کے کرم کے مظہر ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بھی اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، تو اس کا اظہار اس کے والدین سے ہوتا ہے. اور جب شیخ کسی سے محبت کرتا ہے تو اصل میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار کریں تو وہ اس کو کیسے دکھائیں گے، کس طرح بتائیں گے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ کون بتائے گا انہیں؟ اس شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس کا شیخ اور اس کا مرشد جو ہے وہ جب اس سے پیار محبت کرتا ہے تو اصل میں اس کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خوبیاں رکھی گئی ہیں کہ وہ چیزوں کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے. اب چونکہ یہ جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں بقاء باللہ کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جب ذکر کر کے ذکر کی وہ تمام لذتیں، برکتیں، رحمتیں، فضل لے کر، اور وہ بقا فنا فی الشیخ سے گزر کر فنا پھر رسول سے، فنا فی اللہ سے، پھر بقا بالشیخ سے، بقا بالرسول سے، اور اب آ کے وہ بقا باللہ پہ جب وہ پہنچتا ہے تو اب اس کے اندر وہ تمام خوبیاں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی. اور قرآن میں اللہ نے اس کا اظہار کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ تو اللہ کا رنگ، اس میں اللہ فرما رہا ہے میرا رنگ ہے. تو رنگ کون سا رنگ اس کا؟ اس رنگ سے مراد یہ رنگ کالا پیلا نیلا نہیں ہے. اس سے مراد اس کی عادتیں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں بات کرتے ہوئے بھی ایسا کہتے ہیں کہ یار اس پہ تو فلاں کا رنگ چڑھ گیا، تو فلاں کا رنگ چڑھ گیا. اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ اس کی محبت میں فنا ہو گیا اور اس کے انداز اس کے اندر آ گئے، فلاں پہ اس کا رنگ چڑھ گیا. تو اس لیے اللہ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر؟ تو اب جب اللہ کا رنگ جو ہے اللہ کی عادتیں ہیں، تو حضرت حضور اسلام کی خدمت اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، اللہ کی 360 صفتیں ہیں، 360، اور ان صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، بخش دے گا. اور صحابہ خوش ہوئے یہ سن کے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور مجھ میں کتنی صفتیں ہیں؟ جو حضور آپ نے 360 کہیں تو میرے اندر کتنی ہیں؟ تو آقا اسلام نے فرمایا ابوبکر تیرے اندر 360 کی 360 ہی پائی جاتی ہیں، ساری صفتیں تیرے اندر ہیں، اللہ کی عادتیں تیرے اندر موجود ہیں. تو اب یہاں پہلی بات تو سمجھ گئے آپ کہ اللہ کی عادتیں انسان کے اندر ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں. اور وہ عادتیں کیا ہیں؟ وہ کریم ہے، وہ فضیل ہے، وہ رحیم ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے. وہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے جو اس کی کرم نوازیاں، کرم رحمتیں اور فضل جتنے بھی اس کے ہیں وہ سارے اس کے نام ہیں، اس کے وہ اسماء ہیں، اس کی صفات. اب جب بندے میں ان میں سے کوئی ایک چیز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے، بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے، اور وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر رحم کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر علم کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر صبر بہت ہوتا ہے، حلم بہت ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ہر مصیبت اور پریشانی کو سہنا آ جاتا ہے. تو اللہ نے ہر بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو اپنی صفت سے برکت دی ہوئی ہے. اب جب کسی شخص کے اندر، سنیں بڑی ضروری بات، جب کسی شخص کے اندر کوئی صفت اتنی پریویل کر جائے کہ وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جائے، اور اس کے مزاج کے اندر وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ ان کنٹرول ہو کر اس پہ عمل کرے، یعنی وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو. یہ نہیں کہ وہ کنٹرول کر کے وہ کر رہا ہے کام. مثلا کسی پہ رحم کرتا ہے تو کنٹرول کر کے کرتا ہے، کسی پہ فضل کرتا ہے تو کنٹرول کر کے کرتا ہے، کسی کو اگر وہ علم دے رہا ہے تو وہ کنٹرول کر کے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی طبیعت کے اندر وہ چیز اتنی چلی جاتی ہے
کہ وہ ہر وقت اسی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت اس کے اوپر وہی حالت طاری رہتی ہے جو اللہ کے اس خاص نام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اللہ. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسے بقا دینا شروع کرتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ کرم فرمانے والا ہے، اللہ اس کی صفت کی وجہ سے اس بندے کو بھی باقی کر دیتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام گنج بخش کیوں پڑا اور کیوں اتنا بڑا نام آپ کے ساتھ جوڑا گیا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 1400 سال کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اس نام کا کوئی بزرگ دنیا میں آج تک نہیں آیا. آپ کا یہ لقب گنج بخش جو آپ کے ساتھ جڑا ہے، اس نام کا کوئی شخص دکھائیں، پوری تاریخ میں دکھائیں جو اس نام کے ساتھ دنیا میں موجود ہو یا مشہور ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی طبیعت کے اندر فیاضی انتہا درجے کی تھی. یہ فیاض ہونا، بانٹنا، دیتے چلے جانا، جو آئے اس کو بھی دیا، جو آیا دیا، جو آیا دیا، اور اتنا دیا کہ حد ہو جاتی تھی. تو اللہ نے اپنی اس فضیل ہونے کی صفت کو آپ کے ساتھ جو جوڑا ہوا تھا کہ آپ بہت فضل کرتے تھے، عطا کرتے تھے، تو وہ آپ کے نام کے ساتھ وہ گنج بخش کا لگنا بقا ہے. یہ ہے بقا باللہ. اللہ اپنے ساتھ اسے باقی کر لیتا ہے. جس طرح اللہ باقی ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ فضل کرنے والا ہے، آج تک لوگ انہیں گنج بخش کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا وصال بھی ہو چکا اور آپ کے وصال کو کئی 100 سال گزر گئے، ابھی تک گنج بخش کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خواجہ غریب نواز کے نام سے جانے گئے، اور غریبوں کی جس طرح سے آپ نے دستگیری فرمائی، جس طرح غریبوں کے ساتھ آپ نے بڑھ چڑھ کے آپ جس طرح غریبوں کی آپ مدد فرماتے، محبت فرماتے، اور آپ جس طرح سے ان کی دستگیری کرتے، بے مثل. یعنی اس قدر محبت، اس قدر پیار آپ نے غریبوں سے فرمایا کہ نام ہی غریب نواز ہوا. اور جس طرح اللہ اپنے غریب بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے غریب بندوں کے ساتھ ایک بڑی شفقت کرتا ہے کہ جتنے اس کے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا، ان کے اوپر ہمیشہ نظر رحمت فرماتا ہے. تو یہی جو خوبی تھی یہ ان کے اندر جب اتنی زیادہ آئی تو وہ غریب نواز کے نام سے جانے گئے. تو یوں بقا ملی، اور ابھی تک لوگ غریب نواز کہتے ہیں. اسی طرح حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمۃ اللہ. اب یہ اتنا بڑا نام جو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا، غوث العظم، غوثوں میں بھی سب سے بڑا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے میں آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ آیا، اور بڑی مدد فرماتے تھے، ابھی تک فرماتے ہیں، خوابوں میں آ کے مدد کرتے ہیں. اور جہاں لوگوں کو مشکل آتی ہے آپ ان کی مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے آج تک آپ کا یہ مقام باقی ہے. تو اتنی مدد فرمائی کہ نام ہی غوث العظم ہوا. غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اعظم سب سے بڑا. تو یہ تو صفت اللہ کی ہے، مدد تو اللہ کرتا ہے. اسی طرح خزانے گنج بخش تو اللہ ہے اصل میں، غریب نواز تو اصل میں اللہ ہے. لیکن جس شخص کے اندر یہ صفت بہت زیادہ آ جائے وہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور اسی کو بقا کہا جاتا ہے. اور بقا کا ایک بہت بڑا زاویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے وصال کے بعد بھی اسی نام سے جانا جائے گا. حالانکہ مرنے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی کتنا ہی کریم ہو، کوئی کتنا ہی صحیح ہو، کچھ سال گزریں گے لوگ یاد بھی نہیں کریں. لیکن یہ کیا ہوا کہ اتنے 100 سالوں میں بھی لوگ اس نام کو نہ بھول پائے. تو یہ ہے بقا باللہ، اللہ اپنے ساتھ اسے باقی کر لیتا ہے. اور جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے اور اللہ کی ذات کو کوئی بھول نہیں سکتا، ایسے ہی اس شخص کی ذات کو بھی بلانا ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح اور دیگر بہت ساری مثالیں ہیں جو بقا باللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. میں نے ایک سمجھانے کا جو ابھی آپ کے سامنے نقطہ رکھا ہے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دیجئے. اللہ توفیق دے کہ یہ اللہ ہمیں بھی صفت عطا کرے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہو، ایسی اعلیٰ صفت ہو کہ وہ صفت ہمیں پہچان دے جائے.
اور دنیا میں سے جب مریں اور جائیں یہاں سے، دیکھیں کتنے لوگ دنیا میں زندہ ہیں، کتنے دنیا میں زندگی گزارے، لیکن ان کا کوئی نام نشان بھی باقی نہیں، ختم ہو جائیں گے، کچھ عرصے میں بعد قبر میں جائیں گے، نام و نشان مٹ کے رہ جائے۔ لیکن یہ کیا ہوا، ایک ذکر کرنے والا، ایک فکر کرنے والا، ایک اللہ کی یاد میں رونے والا، پھر اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب کی یاد میں، محبت میں رونے والا، اس کو کیسی بقا دی گئی کہ وہ آج تک اس کے ناموں کے ساتھ اس کے وہ لقب لوگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ جیسے حضور سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اعلیٰ حضرت کہا گیا، تو یہ اعلیٰ حضرت آپ نے تو نہیں کہا نا، یہ تو مخلوق نے کہا، لوگوں نے کہا۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، سید الشہداء، شہیدوں کے امام، یہ کس نے کہا؟ یہ تو امت نے کہا، لوگوں نے کہا، اور آپ کے اندر وہ ایسی صفت ہے کہ آپ اس صفت کے ساتھ قیامت تک کے لیے یاد کیے جائیں گے اور لوگ آپ کو سید الشہداء کہیں گے۔ تو اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بقا سے مراد اللہ کی ایسی عادت ہوتی ہے جو اللہ آپ کو جب دے دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ اس کو آپ کے ساتھ اتنا جوڑ دیتا ہے اور آپ کی وہ طبیعت کا ایسا خاصہ بنتی ہے کہ لوگ اسی نام کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نعمان بن ثابت اصل نام ہے لیکن لوگ جانتے ہیں امام اعظم کے نام سے۔ امام اعظم بولتے ہیں ساتھ ہی سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی۔ امام اعظم کا لفظ جو ہی زبان سے پہ آیا پتہ چل گیا کون ہے۔ تو اتنا بڑا درجہ کہ لوگوں نے کہا اگر کوئی امام دنیا میں آ سکتا ہے اور وہ سب سے بڑا ہوگا تو وہ نعمان بن ثابت ہے۔ تو وہ آپ کی اس صفت کے ساتھ ہے جو آپ نے خدمت دین کے جو انداز اپنائے، یہ وہی انداز ہے۔ تو اللہ توفیق دے۔ اس پہ ایک اور ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے، جس کے اوپر یہ ابھی میری یہ ساری بات اس پہ کنکلیوڈ ہوگی، کیونکہ یہ موضوع اتنا ہی ہے، اس کو بہت زیادہ کھولنا مناسب نہیں، یہ اتنا ہی ہے اور اس کو اتنا ہی سمجھا جائے اور اسی کے اندر اس کو رکھا جائے۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بقا باللہ کے معاملات میں آ جاتا ہے تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کی طبیعت کے اندر ایک چیز آتی ہے اور لوگ اس کو فیل کرتے ہیں، اور لوگ خود سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے اور وہ اسی طرح چلتا ہے اور اسی طرح دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے معاملات اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہی کرے، کوئی ایک انداز اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے اوپر پریویل کر جاتا ہے۔ اب اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب وہ شخص جو بقا باللہ میں آ جاتا ہے اور اس کی یہ چیزیں اللہ اسے دے دیتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، اس پہ فضل ہو جاتا ہے، تو اب لازمی ہے کہ اب یہ فنا الفنا میں جائے گا اور اس کے بعد بقاء البقاء میں بھی جائے گا۔ یہ اگلی مناظر اسے ضرور ملیں گی جسے بقاء البقاء کہتے ہیں اور پھر فنا الفنا کہتے ہیں، جو کہ خار بہت ہی کم چند ایک اولیاء کو یہ ملی ہیں جسے بقاء البقاء کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ وہ بقاء البقاء کی برکتوں تک پہنچے اور بقا کی بھی بقا انہوں نے پائی۔ تو اب اس سارے عمل کا مقصد پیچھے یہی رہے گا کہ جب یہ ساری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو اب اس کے ذریعے اس کو دین کو پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ صفتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اب جب وہ اس صفت کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی اسی طرح مدد کرتا ہے، اس کے فرشتے مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے بہت سارے نیک بندے جڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس کو کسی مشکل کسی پریشانی کا سامنا دین کے کام میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ بالکل وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ آگے سے آگے جائے گا، کیونکہ وہ بقاء البقاء کی منزلوں تک ابھی جا رہا ہے اور اللہ نے اسے ایک ایسی عادت دے دی ہے جس کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بات بھی ضروری ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسا ہو جائے، اللہ کرے آپ سب کی زندگیوں میں ایسا ہو، ہم سب کی زندگیوں میں ایسا ہو، آمین کہہ دو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ وہ طبیعت کا وہ میلان، وہ طبیعت کا جھکاؤ جو آپ کا کسی ایک صفت کی طرف ہو گیا ہے، جو آپ کی پہچان بننے جا رہی ہے، جو آپ کے اوپر پریویل کر گئی ہے، جو آپ کے اوپر چڑھ گئی ہے، جو آپ کے اوپر رنگ ہو گیا ہے، جس کی برکت آپ کو مل گئی ہے، جس کی رحمت آپ کو مل گئی ہے، اب وہ خوبی آپ دوسروں میں پیدا کرنا بہت آسان سمجھیں گے،
کیونکہ جب آپ فضیل ہیں دوسروں کو فضیل بنا سکیں گے، اگر آپ علیم ہیں دوسروں کو علیم بنا سکیں گے، آپ کریم ہیں دوسروں کو کریم بنا سکیں گے، آپ اگر اللہ کے نبی کی محبت اور عشق میں مبتلا ہیں تو لازمی طور پہ آپ دوسروں کو بھی مبتلا کر سکیں گے۔ آپ کے اندر یہ خوبی جب آ گئی تو اب آپ کسی کے ساتھ مس بھی کریں گے تو وہ رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس شیخ کے اندر عشق رسول زیادہ ہوتا ہے، سنیے بات، جس شیخ کے اندر عشق رسول زیادہ ہوتا ہے اس کے مریدوں میں بھی عشق رسول زیادہ ہوتا ہے۔ جس شیخ کے اندر علم کی اور قرآن کی اور اسی طرح علم کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے مریدوں میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدوں میں بھی وہی انداز ہوگا۔ جو شیخ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اس کے مرید بھی ذکر ہی کرتے ہیں بہت زیادہ، اور جس شیخ کے اندر اللہ نے یہ ساری خوبیوں کے انداز رکھ دیے ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کے مرید ورسٹائل پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی ذاکر ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی بہت اچھا مقرر ہوگا، کوئی بہت اچھی جو ہے وہ ریسرچ کر سکتا ہوگا، کوئی بات کرنے میں ماہر ہوگا، تو لہذا یہ پھر انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کس صفت کے ساتھ متصف ہے اور کس کے ساتھ اسے بقا ملی ہوئی ہے۔ جس صفت کے ساتھ کسی شیخ کو بقا ملتی ہے اسی صفت کے مرید اس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے قریب رہتے ہیں، باقی جو ہے وہ سارے لوگ اسے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے، ہم اس پہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مدینہ شریف سے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کو جو عزت و برکت ملی ہے اور ہمارے سلسلے کی جو بقا ہے وہ عشق رسول کے ساتھ جڑی ہے۔ ہمارے سارے ہی سلسلے کے اندر تمام ہی شیخ عشق رسول والے ہیں، اور یہ ایک ایسا کرم ہے جو عزت و برکت کا ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ سوائے خوش نصیبی کے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ سارے ہی عشق رسول والے اور سب عشق رسول سے لبریز، گندے ہوئے اور عشق رسول میں ڈھلے ہوئے لوگ۔ ان کے قریب بیٹھو گے تمہیں رسول کی خوشبو آئے، ان کے قریب بیٹھو گے تمہیں رسول کی باتیں سننے کو ملے، ان کے قریب بیٹھو گے تمہیں رسول سے انس ہو جائے، رسول کا قرب ملے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں بقا زیادہ تر عشق رسول کی خوبی سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہمارے سلسلے کی بقا ہے، اس کے اندر جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ شیخ کے ساتھ ایک خاص انداز اور محبت ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ اپنے انداز میں حضور کے ساتھ آپ وارفتہ انداز رکھتے تھے، تو یہی انداز جو کہ آپ کی پہچان تھا اور آپ کے اوپر یہی پریویل کر گیا ہوا تھا، اب یہی چیز آپ کے تمام سلسلے کے اندر ہے کہ وہ بھی اسی انداز سے ہوتے ہیں اور اپنے شیخ کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور ایک ایسا انداز ہوتا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے آگے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہمارے سلسلے کے اندر ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں بقا ہے، ہمارے سلسلے کی بقا یہ ہے کہ وہ انہی دو چیزوں کے ساتھ آگے چلے گا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب اللہ توفیق دے کسی کو تو یقیناً علم بھی اس کی بہت بڑی پہچان ہے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ نے کرم فرمایا کہ ہم فاروقی بھی ہیں۔ تو یہ نسبت بھی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی کہ آپ کی جو صفت یہ تھی کہ آپ مینجمنٹ میں ماہر تھے، مینجمنٹ میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور آپ جیسی مینجمنٹ دنیا میں کوئی نہ کر سکا، آج تک نہ کر سکا۔ تو مینجمنٹ جیسی خوبی وہ ان کی وجہ سے ہمارے سلسلے کے اندر پریویل کرتی ہے، تو وہ بقا ان کو اس سے ملی، اور ادھر وہی بقا ہمارے سلسلے میں ان مریدوں کو دی جاتی ہے جو اسی طرح کا ذوق اور انداز رکھتے ہیں۔ تو آمدن برسر مطلب جب اللہ آپ کو ایسے انداز دینا شروع کرے اور آپ کسی ایک صفت کے ساتھ متصف ہونا شروع ہوں تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو بقا کی وہ منازل بھی دے جو آگے بقا البقا تک لے جائیں، کیونکہ وہ اگلی ایک اعلیٰ سٹیج ہے، تاکہ وہ وہیں تک نہ رہ جائے بلکہ آگے اس کی قیامت تک کے لیے اللہ اس کی برکت دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بقا البقا کے ان خوبصورت موتیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بقا باللہ کے جو معاملات آپ کے سامنے رکھے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت مدینہ شریف سے حاصل ہوئی، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ فرمائیں۔ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز سنیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی العالمین. بارگاہ رسول سے تیری بارگاہ میں جولی پھیلائی ہے اللہ اپنی رحمت ہمارے سامنے حال فرما. مولا جس محبت سے یہ چند کلمات پیش کیے گئے آج ہمارا بقا کا موضوع مکمل ہوا، مدینہ شریف میں مکمل ہوا. اللہ اس کی برکت ہم سب کو عطا فرما. میرے تمام ان بچوں کو مولا یہ تمام درجات عطا فرما، ان سب کو اس سے گزار دے. اور مولا جو اس میں گزرنا چاہتا ہے اور جو اس کی منازل کو طے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا فرما. مولا جو دعائیں مجھے لکھ کے پیش کی گئیں، جو ابھی زبان سے لکھ کے جو مولا دل سے بھیج رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، مولا وہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما. آقا دو جہاں کے روضہ پاک پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. حج کی سعادت ہے مولا، حج کی تمام برکتیں آج ہی ہمیں نصیب فرما. حج کے تمام معاملات ہمیں عطا. آج تک ہم سے جو گناہ، غلطی، کوتاہی، پریشانی، دکھ، تکلیف ہماری وجہ سے لوگوں کو ہوئی یا مولا تو تیری بارگاہ میں ہماری کوئی نافرمانی ہو گئی، ہمیں مولا معاف فرما. ہم تیرے نبی کے دربار پہ معافی مانگتے ہیں. اللہ اپنی رحمت فرما، ہمارے لیے بخشش عام فرما. مولا یہاں ہمارے ساتھ حمزہ فاروقی صاحب، ہماری اہلیہ اور مولا حمزہ فاروقی صاحب کی اہلیہ موجود ہیں. اللہ ان سب کو دارین کی برکت عطا فرما، دارین کی رحمتیں اور کرم نصیب فرما. تیرے مولا پاک بندوں کا یہ کلام پڑھا، تیرے پاک بندوں کی یہ چند خوبیاں، چند باتیں کی. اللہ اس میں اب عظیم برکت مدینہ شریف کی وجہ سے پیدا فرما. جو ہمیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں سے بھی آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سب کو برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں. سب بار بار مدینہ شریف آئیں، بار بار مکہ شریف آئیں، بار بار انہیں در رسول کی حاضری نصیب ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. مدینہ شریف سے آپ سب کو ہماری طرف سے بہت زیادہ سلام ہو.